تو جو آپ کو ترجمہ اور مطلب بیان کیا گیا ہے تو وہ ظاہراً کچھ نہ کچھ مطلب زندگی میں راستہ مل جاتا ہے، لیکن قرآن پاک کے بارے میں آتا ہے افلا تدبرون قرآن، قرآن میں تدبر کرو۔ قرآن سے جو فائدہ ملتا ہے، رہنمائی ملتی ہے انسان کو اپنی زندگی میں کہ میں کیا کروں، کیسے زندگی گزاروں، تو وہ تدبر سے ہوگی۔ اور تدبر میں مقدار زیادہ ہو قرآن پاک کی یہ نہیں ہے۔ بعض صاحب کو 2-3 آیات یاد تھی بس قرآن پاک میں سے، بس اس کو لے کے چلتے تھے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، سب صحابہ ایک جیسے نہیں تھے، لیکن جو کم سے کم والے صحابی ہیں ہاں اس کے پاؤں کی خاک تک ہمارے بڑے بڑے علماء جو تفسیریں لکھتے ہیں وہ بھی نہیں مل سکتے ہیں جس کو 2-3 آیت کی تفسیر۔ تو اس لیے اصل جو ہے وہ تدبر ہے۔ تو یہاں فما اوتیت من حیات الدنیا، یہاں سے نہیں جی فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، اس پر آپ نے کچھ سوچا ہے؟ یعنی دنیا کی جو چیزیں وقتی فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں اور آخرت کی جو وہ باقی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ نہیں، دنیا کی چیزیں فما ہے جو کچھ تم کو دیا گیا، کیا دیا گیا؟ دنیا جو ملتی ہے وہ اللہ کی دینے سے ملتی ہے۔ نہیں دینے کی بات نہیں، تم کو دیا گیا وہ دنیا کا متاع ہے۔ جی ہاں، دنیا کا متاع کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی زندگی کا متاع ہے، وقتی فائدہ اٹھانے کی چیز۔ ہاں وقت بھی فائدہ مل گیا ہے، وقت سے مراد حیات کا قریب ہے۔ تو اب میں سوچ رہا ہے اس میں فما اوتیتم من شیء، جو چیز تم کو دی گئی ہے، جو چیز تم کو دی گئی ہے، بعض تو ایسے کہ وہ خالص دنیا ہے، بعض ایسی ہے کہ وہ خالص دین ہے۔ مثلا کھیل ہے، کھیل اور تماشا۔ کھیل جو ہے کھیل، وہ جو بندے کھیلتے ہیں کھلاڑی، ان کا عمل ہے، ہاں وہ اس میں مصروف ہیں، یہ بھی ایک عمل ہے۔ اور تماشا جو اس کو دیکھنے والے ہیں وہ بھی ایک عمل ہے۔ جو تم کو دیا گیا ہے کوئی چیز، فما اوتیتم من شیء، جو تم کو دیا گیا کوئی چیز ہے، یہ تم دیا گیا ہے عمل پر، عمل پر۔ تو عمل پر جو ہے کھیلنے والوں کو بھی مزہ، وقتی مزہ آ گیا، وہ چیز کیا چیز ہے؟ مزہ ہے۔ اور جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی مزہ آ گیا ہے، بس یہاں اوتیتم مزہ ہے، یہ دنیا کے ساتھ خاص ہے، اس پر اور کچھ نہیں ملتا ہے سوائے مزے کے، سوائے دنیا کے، مزہ دنیا ہے۔ اور اس کے مقابلے مثلا نماز ہے، نماز میں کیا ملا ہے؟ یہ نماز میں جو ہے دنیا کچھ بھی نہیں ملی ہے۔ کھیل تماشے پر تو ہاں خالص دنیا مل گئی ہے، اور نماز میں خالص آخرت، جو اجر و ثواب ملے گا وہ تو آخرت میں ہوگا ہی۔ تو یہاں جو ہے مقابلہ ہے اس کے ساتھ، متاع الحیات الدنیا وما عند اللہ کے ساتھ مقابلہ ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کا مقابلہ نہیں ہے،
تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسی وہ چیز ہے جس کا مقابلہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ ہو، جو اس کے علاوہ دوسری اعمال ہیں. دوسری اعمال مثلا انسان جو ہے پیسہ کماتا ہے اور سفر کرتا ہے، اور مکانات بناتے ہیں، دو قسم کی چیزیں ہیں. ایک پر تو پیسہ مل جاتا ہے، دوسرے عمل پر چیز مل جاتی ہے. تجارت ہے، اس میں ملازمت ہے، اس پر تو پیسہ مل گیا ہے، اور جو محنت مزدوری کی ہے، مکان بنا لیا تو مکان وجود میں آ گیا، سفر کر لیا تو جہاں جاتا ہے وہاں پہنچ گیا. تو اس طریقے سے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں، تو عمل پر ہے، جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں تو اس وہ عمل مراد ہے جس سے دنیا بھی مل جاتا ہے اور آخر بھی ہو. صدقہ کر لیا، اس میں دنیا بھی مل جائے اور آخر بھی ہو. تو اب یہاں دیکھو، ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف آخرت ہے. جو دنیا میں مل گیا ہے وما اوتیتم من شیء ہے، تو وہ جو دنیا کا وقتی فائدہ ہے مل گیا، ہو گیا ہے، اتنا فائدہ ہو گیا ہے. اور جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ آخر میں ہے، وہ الگ عمل ہے، وہ خیر اور ابقا ہے. وہ یعنی اس سے بہتر بھی ہے، یہ اس کے عمدگی کے اعتبار سے، اور اس کے زمانے آپ کا سے مراد زیادہ باقی رہنے والے سب دوام ہے، وہ دائمی ہے. یہ بات کوئی قبول میں آ رہی ہے آپ کے؟ جی، یعنی جو عمل پر دنیا میں ملتا ہے، مثلا جو کچھ دنیا میں اعمال پر جو عمل انسان کرتا ہے، فما اوتیتم من شیء سے مراد عمل پر ملنا ہے نا، جو عمل پر ملتا ہے دنیا میں. جی ہاں، ایسا عمل جس پر دنیا بھی ملتا ہے اور آخر میں بھی ملتے ہے. جی ہاں، تو دنیا میں جو ملتا ہے وہ تھوڑے وقت کے لیے ملتا ہے، یعنی اسے مراد ہر عمل نہیں ہے نا. ہما اوتیتم من شیء، وہ اعمال جس پر میں نے دو عمل بتا دی. ایک عمل ایسا ہے جس پر خالص دنیا میں ملتا ہے، دوسرا عمل ایسا جس پر خالص اس میں ملتا ہے، یہ آخر میں ملتا ہے. یہاں کا مقابلہ نہیں ہے. جی، مقابلہ جو ہے وہ اس عمل میں ہوتا ہے جس پہ دنیا بھی ملتی ہے اور آخر بھی ملتا ہے. جی ہاں، وہ ہے مثلا آدمی جو ہے تجارت کرتا ہے. جی ہاں، تجارت میں پیسہ بھی آتا ہے، تجارت ایک عمل ہے نا. جی ہاں، پیسہ بھی آتا ہے، اور اس میں نیت ہے. جی، اور آخر میں کیا ہے؟ اس کی نیت ہے. دنیا میں پیسہ ہے اور آخر میں اس کی نیت ہے. ہر چیز کے اندر سوچنا، تصور کرنا ہے. یہاں اوتیتم کیا ہے اور عند اللہ کے دو چیزیں ہیں، ایک اوتیتم ہے اور ایک عند اللہ ہے. کوئی بھی عمل ہو تو کھیت تماشے میں تو اوتیتم ہے اور نماز میں عند اللہ ہے. جی، اور یعنی اس میں کھیت تماشے میں یہ اوتیتم ہے، وہاں عند اللہ نہیں ہے. اور نماز میں عند اللہ ہے، اوتیتم نہیں ہے. یہاں تو مقابلہ نہیں ہے کہ بہتر ہے. تو ہم نے اس عمل کو نا جسے مقابلہ ہو. مقابلے میں کیا ہے؟ مثلا تجارت ہے، زراعت ہے، ملازمت ہے، اور اس طریقے سے جو ہے سفر ہے، سواری ہے، اور یہ اس میں صنعت ہے، بنانا ہے، مکانات بناتے ہیں، کپڑے بناتے ہیں،
کارخانے لگاتے ہیں، یہ جو ہے نا، اور زراعت کرتے ہیں، اس قسم کے اعمال جس میں دنیاوی ملتی ہے اور آخرت ہے۔ دنیا میں تو نقد ملتا ہے اور آخرت میں نیت پر ملتا ہے۔ اب مثلا تجارت کو لے لو، تجارت میں ہم تجارت کرتے ہیں تو پیسہ مل گیا ہے، پیسہ آ جاتا ہے نا، یہ تو اوتیتم ہو گیا ہے، اوتیتم۔ اب اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ما عند اللہ، اور ما عند اللہ کیا ہے؟ ما عند اللہ اس کی نیت ہوگی، نیت کہ میں پیسہ کماتا ہوں، کس لیے کماتا ہوں؟ ایک تو اس لیے کماتا ہے کہ پیسہ اس کا مقصود ہے، یہ اس کی نیت ہے، میرے پاس پیسہ آ جائے۔ چلیے، اچھا، جب میرے پاس پیسہ آ جائے تو یہ تو ہو گیا اس کے کھیل اور تماشے کی طرح، کہ کھیل اور تماشے پر جو مل گیا دنیا میں مل گیا، تو اس کو جو مل گیا دنیا میں مل گیا ہے، دنیا میں مل گیا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ مجھے جو ہے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجھے پیسے کی ضرورت ہے، یہ لکھتا ہوں۔ اب یہ نیت کی وجہ سے کیا ہے؟ نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اس کو یہ ہے کہ میں جو پیسہ کماتا ہوں اس لیے کماتا ہوں، تجارت اس وجہ سے کرتا ہوں کہ اصل میں میرے بنانے تو آخرت ہے، اور آخر بنانے کے لیے کچھ پیسے کی ضرورت ہے، تو اتنا پیسے کماؤں جس سے مجھے آخر کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اب پیسہ جو آ گیا اس کے پاس بھی آ گیا، اس کے پاس بھی آ گیا ہے۔ اچھا، تو جو پیسہ آ گیا تو اسی تم ہے، ہاں، اور جو اس کی نیت ہے وہ عند اللہ ہے۔ سب سے فرق کیا بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ اور جو عمل اس طرح مثلا تجارت ہے، زراعت ہے، ملازمت ہے، تو اس میں اگر اس کی خالص نیت دنیا کی ہے تو پھر تو متاع الحیات دنیا ہے، اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے اس کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجھے پیسے کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، تو اس کی پھر یہ عند اللہ ہے، وہ اس کی جو نیت ہے وہ اس کا اجر ہے، وہ اس کا اجر ہے۔ جی ہاں، اور اجر جو ہے اجر وہ اس کیا خیر جو بہتر ہے، بہتر بھی اور ابقا ہے، جی، خیر و ابقا۔ اچھا، اب مسئلہ کیا ہے کہ جو دنیا میں ملتا ہے وہ تو مخصوص چیز ہے، ہاں، اور جو عند اللہ ہے وہ انسان کی نیت ہے، بس عند اللہ نیت ہے۔ اس لیے نیت المومن خیر من عملہ، کو نیت کیا ہے وہ خیر بھی ہے اور ابقا بھی ہے، خیر ہے اور ابقا ہے۔ اچھا، ایک تو پیسہ کما لیا ہے، دوسرے پیسے کو صدقہ کر دیا ہے، صدقہ کر دیا ہے۔ اچھا، جو صدقہ کر دیا، مثلا 10 روپے صدقہ کر دیا، ہاں، تو اس صدقے پر جو ملتا ہے، جو اجر ملتا ہے، اجر،
ہاں جی وہ بہتر ہے، آپ کا وہ جو عند اللہ ہے جس پر اجر ملتا ہے وہ ہے عند اللہ. اور اگر سچ کے بیچ ہے کیا نام ہے ریا ہو تو وہ دنیا ہے. بابا شاباش مل گیا وما اٹھی تم ہو گیا. اس 24 گھنٹے کی پوری زندگی جو ہے اس کے سارے ہر عمل کے احکامات معلوم ہوتے ہیں انسان کو کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی یہ علم والی زندگی ہے. اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ اس میں تدبر اس کے مشغول بھی جائے. انسان کی سوچ اس میں مشغول ہی نہیں ہے، اس طرف جائی نہیں ہے، جو وقت مل رہا ہے بس اس پر خوش ہو رہا ہے. جی تو اس کے لیے اتنا لمبا چوڑا سلسلہ ہے دنیا کی زندگی کا، اس کے لیے ایک اصول بتا دیا تھا لیکن 2 لفظوں کے اندر. تو کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی کام ہو، سارے کے سارے جو میں نے مثالیں دی ہیں وہ ایک ہی جملے کے اندر جمع ہو گئی ہیں. ایک ہی جملے کے اندر جمع ہو گئی. تم اپنی سوچ اس سے مشغول کر لو کہ وہ چیز تم کیا ہے اور عند اللہ کیا ہے. بس یہ 2 چیزیں لے لو بس. یہ 24 گھنٹے کی اور موت تک کی جو زندگی ہے وہ ساری کی ساری ان 2 لفظوں کے اندر سمٹ گئی. وہ کیا ہے؟ وہ اصول ہے. ایک اوتیتم ہے اور ایک عند اللہ ہے. تو آپ کے جو تمہیں ملتا ہے اس پر نظر کرو کہ یہ اوتیتم ہے یا عند اللہ ہے. ایک مختصر قاعدہ اللہ پاک نے بتا دیا ہے بالکل کہ اس میں ساری 24 گھنٹے کی موت تک کی پوری زندگی آ گئی ہے. ہاں جی کیا سمجھ آئی بات؟ دنیا میں جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ 2 باتیں ہیں آمد جو انسان کو مل رہا ہے. ہاں یا وہ اوتیتم ہے یا وما عند اللہ ہے. ہاں جو اوتیتم ہو گیا اسے عند اللہ بہتر ہے. جی ہاں اس واسطے تم جو ہے اوتیتم کی نیت نہ کرو، تم جو عند اللہ ہے اس کی نیت کرو. جی اب اگر دنیا میں اپنے عمل کی جو نیت ہے وہ عند اللہ کی نیت ہونی چاہیے، اوتیتم کی نیت نہیں ہو. اوتیتم بغیر نیت کے ملے گا. جی وہ بغیر ملے گا اور جو عند اللہ ہوگا اس کے لیے نیت کی ضرورت ہے. جی ہاں اس میں 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے سمٹ گئی ہے. ہاں اب بولو کسی بات سمجھ میں آئی ہے؟ دنیا میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کا یا اوتیتم ہوگا یا عند اللہ یا نہیں ہے ہوتا. ایک اوتیتم ہوتا ہے عند اللہ ہوتا ہے. یا اوتیتم ہوتا ہے وہ مراد ہے جس میں اوتیتم بھی ہے عند اللہ بھی ہو. تو تم جو ہے تمہاری مسئلہ ہے نیت کا کہ تمہاری نیت کیا ہے. جو اوتیتم ہے وہ تمہاری مجھے یہ مل جائے یا وہ جو عند اللہ ہے مجھے وہ مل جائے.
ہاں انسان جو متاع الحیات دنیا ہے وہ تو بغیر نیت کے مل جاتا ہے، بغیر اس میں عمل نہیں مل گئی، لیکن اللہ کے لیے نیت ضروری ہے. یہ ضروری ہے. اچھا مثلا ایک آدمی ہے وہ مزدوری کر رہا ہے، ہاں نماز کا وقت آ گیا ہے، اب نماز کا مقابلہ ہو گیا مزدوری کے ساتھ. اب ایک مزدوری پر جو پیسہ ملتا ہے ہاں وہ جو اوچیتم ہو گیا ہے، جی وہ تو متاع دنیا ہو گیا ہے. اور جو نماز میں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ عند اللہ ہے، وہ عند اللہ ہے. یعنی اوچیتم عند اللہ میں جو ہے یہ بھی کیسے ایک ہوتا ہے نقل اور ایک ہوتا ہے ادھار. لوگ تو نقل کو ترجیح دیتے ہیں جی لیکن اللہ نقل سے ادھار بہتر ہے. جی ہاں جو اللہ کے پاس ادھار ہو گیا ہے. اچھا متاع کس کو کہتے ہیں؟ متاع کے معنی کیا ہے؟ وقتی فائدہ اٹھانے کی چیز. ہاں وقتی فائدہ جو ہے، وقتی فائدہ کس کو کہتے ہیں؟ جو دائمی نہ ہو، ایک خاص وقت کے لیے ہو بس. جی ہاں اور جو عند اللہ ہوتا ہے وہ دائمی ہوتا ہے. اب للذین آمنوا بتاتے ہیں کہ اس میں اوتیتم اور عند اللہ جو ہے کون کون سے عمل ہے جس میں اوتیتم بھی ہوتا ہے عند اللہ ہوتا ہے. للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عمل کیا ہے. عمل کو عالم توکل سارا اخیر تک کیا یہ اعمال ہے. ہاں اچھا پہلا کام کیا آمنو ہے، ایمان لائے ہیں. اور ایمان جو ہے ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے وہ اعلیٰ رب کے توکل کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہو، بھروسہ کرتے ہو. یہ ایمان ہے. ایمان لائے اور ایمان کیسا ایمان ہو؟ وہ اعلیٰ رب کے توکل آپ رب پر جو ہے بھروسہ کرتے ہو. توکل کے معنی کیا ہے؟ اب اسباب اختیار کر کے توکل یعنی اسباب اختیار کر کے اللہ پر کام کو پر کرنا. نہیں، اپنی حاجت جو ہے وہ اللہ کے حوالے کرنا، اپنا کام اللہ کے حوالے کرنا. جی وکیل کس کو کہتے؟ وکیل بھی سپرد کرنا، کام اپنا حوالے کرنا. جو آپ کا کام ہے وہ کر دے وہ آپ کو وکیل ہو گیا ہے. جی ایک چیز ہے آپ نے خریدی ہے، آپ نے کہا کہ تم میرے دوسرے کو تمہیں لیے خرید دو، اب وہ آپ کا وکیل ہے.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال صدقہ کر دیا. ہاں سارا مال صدقہ کر دیا. تو کیا ہوا؟ ہاں تو اب یہاں پر کتنی چیزیں ہیں؟ دو. یہاں پر توکل کیا ہے؟ توکل اپنے کام اللہ کے سپرد کرنا. اپنی حاجت. ہاں علی والے نے تو صاف لکھا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اسباب ہیں. جی چیزوں سے مراد کیا ہے؟ دنیا کے اسباب. جی پیسہ مل گیا یہ اسی تم ہے، مکان بن گیا یہ اسی تم ہے، لاہور جائے تو لاہور پہنچ گیا یہ اسی تم ہے. یہ سبب مل گیا نا جی ہاں. دنیا میں. کیوں کہ جو تم کو مل گیا ہے وہ جو سبب ہے، کام جو ہے وہ تو اللہ کے امر سے ہوگا. جی سبب مل گیا، کام نہیں ہوا ہے. پیسہ مل گیا تو کام تو نہیں ہوا، سبب مل گیا ہے. جی ہاں. اب کام تو اللہ تعالیٰ کر لے کہ وہ تو اللہ کے اختیار میں مرضی میں کرے کرے نہ کرے نہ کرے. سبب ملنے سے وہ سبب نہیں ملتا ہے. جی حاجت نہیں ملتی ہے. حاجت پوری ہونے کے سبب تو مل گیا. جب سبب مل گیا تو ایسی لازم نہیں کہ حاجت بھی پوری ہو. جی تو بکر صدیق کچھ لوگوں نے اس میں برابر کی سارا مال دے دیا ہے. اب یہاں پر کتنی چیزیں ہیں؟ ایک جو مال دے دیا تو اس کو کیا ملا ہے؟ اس کو ابو صدیق کو کیا ملا ہے؟ خیر اب کا آمنو وعلی ربہم یتوکلون ہے. جی مال تو دے دیا اور اپنی حاجتوں کی پورا کرنے کو اللہ کے حوالے کر دیا. یہ ہے علی ربہم یتوکلون. اب بتاؤ کیا مطلب سمجھ آیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا مال دے دیا، اپنے حوائج کو اللہ کی سپرد کر دیا. یہ ہے توکل. یہ توکل ہے. اپنی حاجت اس کے سپرد کرنا. یہ ابو بکر صدیق کے لیے تو جائز ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے. جی کیا فرق ہے؟ ان کا ایمان سطح ان کی اونچی تھی. ہاں وہ عام سے وہ یعنی وہ اپنی حاجتوں کے پورے ہونے کے لیے پریشان نہیں تھے.
جی ہاں. جب آدمی کے پاس پیسہ ہو تو پریشانی نہیں ہوتی ہے نا. جی. اور جو پیسہ ہو تو پریشان ہوتا ہے. لیکن جو جس کے پاس پیسہ ہو جیسے اس کو اطمینان ہوتا ہے اپنے ضرورت کے پورے ہونے کا، اس طریقے سے جب پیسہ نہ ہو تو ایسے ابوبکر صدیق کو اطمینان تھا اپنے حیث کے پورے ہونے کا. یعنی ابوبکر صدیق کا جو اطمینان تھا وہ پیسے سے زیادہ تھا. ہاں، تو پیسے میں تو گڑبڑ ہو سکتا ہے کہ پیسہ ہو حاجت پوری نہ ہو، لیکن جب حاجت اللہ کے حوالے ہو گئی ہے تو اس کا پورا ہونا تو پکا ہو گیا ہے. جی. کتنی بار سمجھ آئی ہے؟ جو ابوبکر صدیق جو کہ آمن تھے، ایمان والے تھے، ہاں، ان کو اپنے پیسے سے زیادہ اس پر یقین تھا. آمن تھا. آمن امن کے بعد وہ اعلیٰ توکلون ہے. جی ہاں. امن کس وقت ہوتا ہے؟ جب اس کی پوری نظر اللہ کے اوپر. امن عمل والا ہو گیا. امن. جی. امن کس وقت ہوتا ہے؟ جب امن ہو. جب توکل ہو. جی. جب توکل ہو تو آدمی امن میں ہوتا ہے. جی. امن سکون ہوتا ہے. جو مسلمان تھے انہوں نے تو ابوبکر صدیق کو یہ نہیں کہ غلط کام کیا بلکہ ملامت کیا. اور جو کافر تھے انہوں نے ان کو غلطی کی نسبت کی ہے. غلط کام کیا ہے. جی. جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ وہ صدیق نے غلط کام کیا ہے. جی ہاں. یعنی گناہ کا کام کیا ہے. جی. اور جو مسلمان تھے انہوں نے کیا کہا؟ ملامت کی صرف. جی. جی. ہاں، تو اس زمانے میں ملامت کرنے والے تھے. جی ہاں. ہاں. تو رحمان نے لکھا ہے کہ جب مسلمان نے اس کو ملامت کیا ہے اس کو یہ آیت نازل ہو گئی ہے. یا فما اوتیتم من شیء، کیا ہے یہ؟ جو چیز تمہیں ملی ہے ہاں، وہ پیسہ ہے. پیسہ. جی. یہ تو بتا ہے دنیا کی ضرورت پوری ہو جائے گی نا. جی. متا کا مطلب یہ ہے. لیکن جو وما عند اللہ اور جو اس پر اجر و ثواب ہے ہاں وہ بہتر ہے. تو اس میں نے گویا کہ اس آیت میں ابوبکر صدیق کی تصدیق ہو گئی ہے اللہ کی طرف سے. تو توکل کس کو کہتے ہیں؟ اپنے کام کو اللہ کے سپرد کرنا. ہاں ہاں، اللہ کے سپرد اس وقت ہوگا جب کہ اس کو اطمینان ہو.
اگر اطمینان نہیں ہے تو پھر سپر نہیں ہے. اطمینان کا مطلب سمجھتے ہو؟ جی. کیا وہ کیسے اطمینان ہو؟ اطمینان تو آدمی کو پریشانی نہ ہو. ہاں، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے پریشان نہ ہو. جی. لیکن یہ کس وقت پریشانی کس وقت ہوگی پریشانی؟ یہ آمنو علی ربہم یتوکلون ہو. جب آمنوا علی ربہم یتوکلون ہوگا تو پریشانی نہیں ہوگی اس کو. ہاں، آمنو علی ربہم یتوکلون. اگر اس نے اپنے کاموں کے لیے اللہ کو وکیل بنا دیا تو مطمئن ہو جائے گا، اطمینان ہوگا. جی. جب کام اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کی مصلحت کو دیکھتے ہیں. ہاں، اگر اس کے بندے کا اس کے کام عدالت کا کام کر دے، اس میں فائدہ ہوتا ہے تو خدا پاک اس کا کام کر دیتے ہیں. اگر اس میں نقصان تو نہیں کریں گے. اس وجہ سے یہاں بھی دونوں حالات اطمینان کیا، کام ہو گیا تب بھی راضی ہو، کام نہیں ہوا تب بھی راضی ہو. یہ بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ یہ ہاں، اس بات بھی اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرے. کام اگر ہو جائے تب بھی راضی ہو، نہ ہو جائے تب بھی راضی ہو. ہاں، کیوں توکل کرنے والے ہیں. جب اللہ کا سپرد ہو گیا تو اللہ کو وہ کام کرنے کے جیسے بندے کا فائدہ ہو. جی. ہاں، اب کو زندگی نے سارے پیسے دے دیے. اب انہوں نے فرض کرو، مثال کے طور پر بات سمجھانے کے لیے فرضی مثال ہے کہ ابوبکر صدیق کو جو ہے اس کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے. ہاں، کپڑے کی ضرورت ہے. اب پیسہ نہیں ہے. جب پیسہ نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ سے کپڑے کا بندوبست کریں گے. اگر کپڑے میں اس کے لیے خیر ہو تو کپڑا دے دیں گے، اگر کپڑے میں خیر نہیں ہو تو کپڑا نہیں دیں گے. اس کے لیے مکان بنانے کی ضرورت ہے. اب مکان بنانے کی خیر ہو تو مکان بھی دیں گے، مکان میں تو مکان نہیں دیں گے. اس لیے وہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہتے ہیں، اللہ سے خوش ہوتے ہیں. ہاں جی، کتنی بات سمجھ آئیے؟ بس اس کو اگر مثلا مکان بنانا ہے اس نے، ہاں، تو اگر مکان بنانے میں خیر ہوگی بن جائے گا، تو بن جائے گا، نہیں ہوگی تو اللہ اس کو نہیں ہوگا. جی ہاں، جس چیز میں خیر ہوگی وہ اللہ اس کے لیے مقرر کریں گے. وہ اللہ کرتے ہیں. یہ ہے توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا. اپنی حاجت کو اللہ کے حوالے کر دو. اپنی حاجت اللہ کے حوالے ہو. ایک تو یہ ہے کہ یہ عمل کرنے والے کون ہے؟ آمنو ویتوکلون علی ربہم یتوکلون ہے. دوسرے والذین ہے، دوسرے نمبر جی. یجتنبون کبائر الاثم والفواحش.
اجتناب کرتے ہیں بڑے گناہوں سے اور فواحش اور بے حیائی کے کاموں سے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ. ہاں، جب ان کو غصہ آتا ہے جب اپنے درگزر کرتے معاف کر دیتے ہیں. کبائر سے بڑے گناہ مراد ہے. فواحش کہتے ہیں بڑے گناہ. فواحش بڑا گناہ ہے لیکن جو حد سے نکل گیا ہو، جیسے بے حیائی کا کام ہے. بے حیائی بڑا گناہ ہے. جی. اب جب غصہ آتا ہے تو اپنے غصے کو پورا نہیں کرتا ہے، معاف کر دیتے ہیں. یعنی غصہ جو ہے، غصہ جو انسان کو آتا ہے، ہاں انسان کو آتا ہے تو یہ اس لیے نہیں کہ اس کو پورا کر لو، بلکہ اس لیے ہے کہ اس کو پی لو. ہاں، غصہ پینے کے لیے ہے، پورا کرنے کے لیے نہیں ہے. تیسری چیز ایک ہے الذین یجتنبون والذین استجابوا. ایک تو ہو گیا ہے الذین آمنوا، ایک ہو گیا الذین یجتنبون، تیسرا ہو گیا الذین استجابوا ہو گیا ہے. جی. یہ تیسرا ہے، یہ استجابوا لربہم. جی. انہوں نے کیا نہ مانا اپنے رب کا. آپ رب نے کہا کرو، اس نے کر لیا. جی. نہ کرو، نہیں کیا. یہ سزا وہ رب ہے. یہ آیت انصار کے بارے میں ہے. جی. ہاں، انصار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے بلایا ایمان کی طرف مدینے میں کہ تم ایمان قبول کر لو اور ان کی اطاعت پر آ جاؤ. فاستجابوا له، تو وہ پھر اختیار ہو گئے ہیں. فاصلح علیہم جل، تو اللہ نے ان کی یہ تعریف کی ہے. ہاں، اس میں انصار کی تعریف ہے. جی. پہلے مہاجرین کی تعریف کی، اس میں انصار کی تعریف ہے. جی. سجاب البہم میں کس کی تعریف ہے؟ انصار کی تعریف ہے. انصار کی تعریف ہے. وہ استجابو ہو گئے. واقام الصلاۃ و سب نماز قائم کیا ہے. جی.
اور جو ان کے معاملات و امرہم، ان کا ہر امر شورا بینہم، اور ان کا آپس میں مشورہ ہوتا ہے. وقت زیادہ ہو گیا، امر شورا پر کسی طرح کریں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر.